انکل ہارون، آنٹی ونیسا، آنٹی جیسمین، مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں۔ میں اپنی سوچ نہیں بدلوں گی، چاہے آپ مجھے حساس یا پیسوں کا لالچ دیں، چاہے وہ 100 ملین ہو، 100 ارب ہو یا 1 خرب۔ ان سب میں میرے لیے کوئی فرق نہیں۔ میرا خاندان شاہ فیملی جتنا امیر نہیں، لیکن میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ ہارون نے آہ بھری۔ فریہ کے باتوں سے ان کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک خوشحال اور پرامن خاندان میں پروان چڑھتے ہیں۔ لیکن ہارون نے اس عورت کی قدر نہیں کی۔ افسوس کی بات ہے۔ تبھی جیسمین نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ شیخ فیملی تباہ ہو جائے تو بے شک اس قاطع حمل کروا لو۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ فریہ غصے سے جیسمین کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دونوں عورتیں تھیں، پھر جیسمین اتنی ظالم کیوں بن رہی تھی؟ جیسمین نے سرد لہجے میں کہا، شاید دولت اور طاقت تمہیں متاثر نہ کرے، لیکن تمہارا خاندان ضرور کرے گا۔ ہم تمہارے خاندان کی برسوں کی محنت کو مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ ہم تمہارے خاندان کو ایسا وقت دکھا سکتے ہیں کہ وہ مالی بحران میں پھنس جائے اور باقی زندگی سکون سے نہ گزار سکے۔ ہماری طاقت کے ساتھ ہمیں بس ایک حکم دینے کی دیر ہے۔ کیا تم شیطان ہو؟ فریہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ یہ سن کر جیسمین نے فریہ کی چیخ کو نظر انداز کر دیا۔ وہ پرسکون رہی اور متکبرانہ انداز میں بولی، اگر تم اس بچے کو جنم دیتی ہو تو نہ صرف میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ شیخ فیملی کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، بلکہ میں تمہارے خاندان کو مزید بلند مقام پر لے جاؤں گی۔ تمہیں شاہ کارپوریشن میں 10% شیئرز بھی ملیں گے، اور ہاں، تم چاہو تو ابھی زرون سے نکاح کر لو اور پھر بعد میں طلاق لے لو، یہ تمہاری مرضی ہوگی۔ فریہ کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ آخر میں تم سب کا مقصد یہی ہے کہ مجھے زبردستی اس بچے کو جنم دینے پر مجبور کیا جائے۔ یہ تو بس ایک پریگننسی کا معاملہ ہے۔ تم لوگ کسی بھی عام عورت کو پکڑ کر زارون کے بچے کی ماں بنا سکتے ہو۔ اگر وہ کئی عورتوں کے ساتھ ہو تو 1 مہینے میں 10 بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ ونیسا نے آہ بھری، یہ شاہ فیملی کا پہلا پوتا یا نواسہ ہے۔ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں آئے۔ فریہ، چونکہ یہ بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کے درمیان ایک نصیب جڑا ہوا ہے۔ فریہ نے تلخ ہنسی۔ میرے لیے یہ محض ایک چھوٹا سا نطفہ ہے، میں اسے ابھی بچہ نہیں سمجھ سکتی۔ فریہ، میں زارون کو تمہاری ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور کروں گا۔ ہارون نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جیسمین نے بے حسی سے کہا، یاد رکھو، اگر یہ بچہ ضائع ہوا تو تمہیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ فریہ کا دماغ مفلوج ہو گیا۔ وہ یہ بچہ نہیں چاہتی تھی، بالکل نہیں چاہتی تھی۔ آخر اس نے پچھلے جنم میں ایسا کیا کیا تھا جو اسے شاہ فیملی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ فریہ، ہمارے ساتھ گھر چلو۔ ونیسا نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ہم ابھی تمہارا اور زرون کا نکاح کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن فریہ نے اسے جھٹک دیا اور بغیر پیچھے دیکھے شاہ فیملی کو چھوڑ دیا۔ اس نے صبرین کا ہاتھ پکڑا اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ ونیسا اس کی سرد مہری دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 لوگوں کو مجبور کیا، ایک زرون اور دوسرا فریہ۔ میں واقعی فریہ کو مجبور نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں بس امید رکھتی ہوں کہ وہ زرون کو میرا کے چنگل سے بچا سکے۔ اسی لمحے جیسمین نے سائڈ پر کھڑے اپنے بندوں کو اشارہ کیا کہ فریہ کے پیچھے جائیں۔ وہ ہر حال میں فریہ اور زرون کا نکاح کروا دینا چاہتی تھی۔
اسی دوران کینبرا کے امیر طبقے میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ شہزام کا میرا سے $100 ارب کا مطالبہ کرنے کا واقعی سبھی کے لیے چکا دینے والا تھا۔ شہزام نے کبھی میرا کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں رکھا تھا، بلکہ اس نے کئی سالوں تک شیرازی کارپوریشن کی مدد کی تھی۔ لیکن جب میرا نے اسے دھوکہ دیا اور وہ دونوں الگ ہوئے تو میرا نے شہزام سے $100 ارب اینٹھ لیے۔ کتنی شاطر اور خطرناک عورت ہے۔ بدقسمتی سے ونیسا کا بیوقوف بیٹا زارون اس کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے اپنے خوبصورت منگیتر کو چھوڑ دیا اور اس کی پوری زندگی بس میرا کے گرد گھوم رہی تھی۔ ونیسا کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بچہ زارون کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلا سکے۔ جیسمین، تم نے ابھی جو کیا وہ کیوں کیا؟ ہارون نے اپنی بیٹی کی طرف مایوسی سے دیکھا۔ جیسمین نے اپنے سرخ ہونٹ دانتوں میں دبا لیے۔ ڈیڈ، موم، میں ہمیشہ اس خاندان میں بڑی عورت رہی ہوں۔ یہ میرا آخری موقع تھا کہ میں زارون اس بے وقوف کے لیے کچھ کر سکوں۔ اب میں مزید اس کی زندگی میں مداخلت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر جیسمین پلٹ کر چلی گئی بغیر پیچھے دیکھے۔ وہ ہمیشہ ایک مضبوط، مغرور اور اٹل عورت کی طرح نظر آتی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ اسے ایک بے رحم شیطانی عورت سمجھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑی، اس کے کندھے کچھ ڈھلک گئے۔ ایک انجانی تھکن اس کے وجود سے جھلک رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ حقیقت میں بری نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن شاہ دادا نے بہت پہلے ہی اس سے کہہ دیا تھا، تمہارے ماں باپ اور بھائی بہت زیادہ نرم دل ہیں۔ یہ خاندان کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو تلوار کی طرح تیز ہونا ہوگا جو ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہٹائے اور احسان کو اوپر لے کر جائے۔ شاہ فیملی میں رہتے ہوئے یہ اس کا واحد راستہ تھا۔ 2 گھنٹے بعد زارون کو ایمرجنسی میں شاہ فیملی کے ولا میں بلایا گیا۔ دادا، آپ نے مجھے اتنی جلدی کیوں بلایا؟ کیا ہوا؟ جلدی بتائیں، میرے پاس کمپنی کے بہت سے کام ہیں۔ زارون نے جھوٹ بولا۔ در حقیقت وہ بعد میں سوری کارپوریشن میں شہزام سے ملنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ کمبخت، شہزام نے میرا کو وکیل کا نوٹس بھیجنے کی ہمت کیسے کی؟ کیا شہزام واقعی پیسے کی کمی کی وجہ سے پاگل ہو چکا تھا؟ 3 دن ہو گئے ہیں اور تم دفتر واپس نہیں گئے۔ ہر روز تم صرف میرا کے ساتھ وقت گزار رہے ہو اور تمہیں کمپنی کے معاملات کی فکر ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ زارون کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر مسٹر شاہ کا خون کھول اٹھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا نکما بڑا پوتا نہیں دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ سب فریہ، اس بڑی زبان والی لڑکی نے بتایا ہے نا؟ زارون اچانک بھڑک اٹھا۔ چپ کرو۔ ہارون نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ گہری سانس لینے کے بعد وہ بولے، فریہ کا ہسپتال میں پری نیٹل ٹیسٹ کروانے گئی تھی اور ہمارے ایک قریبی رشتہ دار نے اسے وہاں دیکھ لیا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ 1 ماہ سے زیادہ کی حاملہ ہے۔ یہ بچہ تمہارا ہے، اس لیے تمہیں فوراً نکاح کی تیاری کرنی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زارون کا خوبصورت چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ فریہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ میں نے اسے آخری بار مانے حمل دوا لینے کا کہا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے لے لی ہے۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ شادی نہ کرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی تاکہ میں چکنا نہ ہو جاؤں۔ کتنی چالاک عورت ہے۔ یقیناً اس نے جان بوجھ کر ہمارے قریبی رشتہ دار کو اپنی پری نیٹل چیک اپ کرواتے دیکھنے دیا۔
زارون کی بکواس سن کر ونیزا سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ ماما، آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ زارون حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ تو ہمیشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں، اب فریا کی چند جھوٹ سن کر آپ اپنے سگے بیٹے پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ ونیزا غصے سے کانپنے لگی۔ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ کاش تمہیں تھپڑ کھانے کے بعد کچھ سمجھ آ جاتی، لیکن تم تو اور زیادہ بے وقوف بنتے جا رہے ہو، مسٹر شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جس شخص نے فریا کو ہسپتال میں دیکھا وہ تمہارا بہترین دوست تنویر تھا۔ وہ کل ڈیل مونٹ ہسپتال میں ایک سرجری کی نگرانی کر رہا تھا۔ تو بتاؤ، کیا فریا نے جان بوجھ کر یہ سب کیا؟ اور سنو، فریا نے آج ایبورشن کا وقت لیا تھا۔ یہ تمہاری ماں اور بہن تھیں جنہوں نے جا کر اس معاملے میں دخل دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فریا اس بچے کو ضائع کرنے پر بضد ہے، لیکن تمہاری بہن نے شیخ فیملی کو دھمکی دے کر اسے روک دیا۔ زارون، تمہاری نفرت تمہیں اندھا کر رہی ہے۔ تم ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ فریا کوئی سازش کر رہی ہے۔ تمہارا یہ رویہ غلط ہے۔ فریا ایک اچھی لڑکی ہے۔ زارون نے بے بسی سے ہونٹ سکوڑ لیے۔ ٹھیک ہے، شاید فریا کو سازشی کہنا زیادہ ہو گیا تھا، لیکن تنویر نے آپ سب کو کیوں بتایا؟ اسے تو سب سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ ہارون طنزیہ ہنسی ہنسنے لگے۔ اگر تنویر تمہیں بتاتا تو کیا تم فریا کو بچے کو ضائع کرنے سے روکتے؟ بالکل نہیں، تنویر کو بھی یہ معلوم تھا، اس لیے اس نے ہم سے کہا۔ ذرا سوچو، تمہارا بہترین دوست جو پہلے تمہیں میرا کے ساتھ رہنے کی حمایت کرتا تھا، اب اچانک فریا کے حق میں کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ اسے نظر آ چکا ہے کہ میرا ایک عام عورت نہیں ہے، اور تم اب تک اندھے بنے بیٹھے ہو۔ میں مزید نہیں سننا چاہتا۔ آپ سب میرا پر کیچل اچھال رہے ہو، اور سن لیں، میں فریا سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے پہلے بھی یہ شادی صرف اس لیے قبول کی کیونکہ آپ سب نے مجھے دھمکایا تھا، اور اس نے مانع حمل دوا نہ لینے کے بارے میں جھوٹ بولا۔ وہ واقعی ایک چلاک عورت ہے۔ تم غلط ہو۔ مسٹر شاہ نے گہری سانس لی۔ اس نے دوا لی تھی۔ تمہاری بہن نے فارمیسی کے عملے سے کہہ کر دوا تبدیل کروا دی تھی۔ زارون، ایک مرد ہونے کے ناطے تمہیں کم از کم اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ کیا فریا نے تمہیں بہکا کر اپنے پاس بلایا تھا؟ نہیں، یہ سب کاشان کی سازش تھی، اور اسی کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی۔ کیا تم نے سنجیدگی سے سوچا؟ یہ تمہارا بچہ ہے، تم باپ بننے والے ہو۔ باپ؟ یہ لفظ سن کر زارون اچانک چونک گیا۔ ونیزا نے نرمی سے کہا، ہاں شاید تم نے صرف ایک نطفہ دیا ہو، لیکن بچہ اب 1 سینٹی میٹر کا ہو چکا ہے۔ تم نے اسے ضائع کرانے کا سوچا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ اسقاط عمل سے ایک عورت کے جسم کو کتنا نقصان پہنچتا ہے؟ یہ کہنا تمہارے لیے آسان ہے کیونکہ تکلیف تمہیں نہیں سہنی پڑتی۔ کچھ عورتیں بعد میں پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، یا دوبارہ حاملہ ہونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر مستقبل میں اس کا کوئی شوہر یا بوائے فرینڈ ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس نے کسی اور مرد کے بچے کا اسقاط کیا تھا، تو وہ کیا سوچے گا؟ ذرا خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچو۔ اگر تمہاری ہونے والی بیوی کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی تھی تو کیا تمہیں برا نہیں لگے گا؟ زارون خاموش ہو گیا۔ وہ فطرتاً سنگ دل نہیں تھا۔ ونیزا کی باتوں نے اس کے دماغ میں الجھن اور جرم کا احساس پیدا کر دیا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ اگر میرا اور شہزام شادی کر لیتے تو وہ اپنی والدین کی مرضی کے مطابق
کسی بھی عورت سے شادی کر لیتا، لیکن بعد میں جب میرا اور شہزام کی طلاق ہو گئی تو زارون نے قسم کھائی کہ وہ میرا کو خوش رکھے گا، مگر اب ایک اور عورت اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ کیا کرے؟ مسٹر شاہ نے گہری آواز میں کہا، زارون، میں نے ہمیشہ تمہیں سکھایا ہے کہ مرد کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ بنیادی خوبی بھی نہیں ہے تو لوگ تم پر کیسے بھروسہ کریں گے؟ تمہارا کاروبار اور کیریئر کیسے چلے گا؟ تم نے تعلقات میں ہماری بات کبھی نہیں سنی، لیکن ہم غیر ذمہ دار اولاد کو قبول نہیں کریں گے۔ زارون ششد رہ گیا۔ مسٹر شاہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ اگر زارون نے میرا کو چنا تو وہ اسے خاندان سے آگ کر دیں گے، لیکن اس وقت وہ غصے میں تھے۔ اب وہ بالکل سنجیدہ اور پرعزم نظر آ رہے تھے۔ زارون جانتا تھا کہ مسٹر شاہ کو بے وفا اور غیر ذمہ دار مردوں سے شدید نفرت ہے۔ اپنے بچے اور میرا میں سے ایک کو چنو، اولڈ ماسٹر سنو نے دٹوک انداز میں کہا۔ اگر تم میرا کو چنتے ہو تو آئندہ کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھنا، ہم سے کوئی تعلق نہ رکھنا، نہ تہواروں پر آنا، نہ پیغام بھیجنا۔ ہم عوامی سطح پر اعلان کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں شاہ فیملی سے خارج کر دیا ہے۔ آخر میں ہارون بولے، ویسے بھی ہمارے پاس 2 اور بچے ہیں، جیسمین اور جاسم۔ اگر تم نے میرا کو چنا تو خبردار کبھی بھی شاہ فیملی کا نام استعمال مت کرنا۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، سوچ لو۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ زارون حیرت سے کھڑا رہ گیا۔ کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار وہ خاموشی سے صوفے پہ ڈہ گیا۔ یہ لمحہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، اور زارون کی پرسکون آواز میں کہے گئے الفاظ کمرے میں گونج اٹھے، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کب کرنا ہوگا نکاح؟ مسٹر شاہ کی نظریں زارون پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کے انداز کو پرکھ رہے ہوں۔ ہارون کی آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی، جیسے اس نے اتنی آسانی سے زارون کے لبوں سے یہ الفاظ سننے کی توقع نہ کی ہو۔ اور ونیزا، وہ تو خوشی سے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، دل میں ایک عجیب سی راحت اتر آئی تھی۔ مسٹر شاہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، آج شام کو ہم نے فریہ کی فیملی کو ڈنر پر مدعو کیا ہے، وہیں نکاح بھی ہوگا۔ زارون نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ شام کا وقت تھا، ہلکی کھنک ہوا ماحول میں عجیب سی خاموشی بکھیر رہی تھی۔ شاہ ہاؤس روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، مگر زارون اور فریہ کے دلوں میں اندھیرا سا تھا۔ ہر چیز شاندار تھی، مگر ان کے اندر ایک انجانی بے چینی تھی، جیسے سب کچھ زبردستی مسلط کر دیا گیا ہو۔ زارون نیوی بلو رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس چہرے پر گہری سنجیدگی لیے بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک خالی پن، ایک بوجھ تھا جو اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ ہارون نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر زارون کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف فریہ سرخ اور سنہری جوڑے میں بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی دلہنوں والی چمک نہ تھی۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، جیسے کوئی مجرم ہو جسے سزا دی جا رہی ہو۔ آنکھیں نم تھیں، مگر وہ انہیں بار بار پلکیں جھپک کر خوش کر رہی تھی کہ کہیں کوئی ان آنسوؤں کو دیکھ نہ لے۔
نکاح خواہ نے نکاح کے الفاظ ادا کیے اور جیسے ہی زارون کے لبوں سے قبول ہے کہ الفاظ نکلے، کمرے میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ کسی نے خوشی سے تالی نہیں بجائی، کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔ زارون کے لیے یہ بس ایک مجبوری تھی، ایک ایسا فیصلہ جس میں اس کی مرضی نہیں پوچھی گئی تھی۔ قبول ہے، مسٹر شاہ نے سر جھکایا۔ ونیسا نے زبردستی مسکراہٹ سجا لی اور ہارون نے جیسے سکون کا سانس لیا، مگر زارون کا دل بوجھل تھا، جیسے کوئی چیز چھن گئی ہو۔ فریہ نے کانپتے لبوں سے سر جھکا کر بمشکل الفاظ ادا کیے، قبول ہے۔ اس کا دل رو رہا تھا، مگر آنکھیں آنسو بہانے سے انکاری تھی۔ اس نکاح کے بعد سب کچھ نظر آ رہے تھے، مگر دو لوگ ایسے تھے جن کی دنیا آج ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی، اور وہ اس بدلاؤ کے لیے تیار نہیں تھے۔ نکاح کے بعد جیسے ہی فریہ اور زارون کو ساتھ بٹھایا گیا، دونوں کے چہرے ایسے تھے جیسے انہیں جبراً پکڑ کر یہاں لا بٹھایا گیا ہو۔ باقی سب تو خوش تھے، مگر یہ دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے ٹیوشن میں سزا کے طور پر فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا گیا ہو۔ جیسے ہی ونیسا نے تصویریں کھینچنے کے لیے موبائل نکالا، فریہ نے زارون کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی، خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی، میں یہ شادی اپنی خوشی سے نہیں کر رہی۔ زارون نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور اتنے ہی پیار بھرے انداز میں جواب دیا، اور میں تو خوشی سے تم پر جان نچھاور کر رہا ہوں۔ ونیسا نے کیمرہ فوکس کیا اور کہا، تھوڑا قریب ہو جاؤ، ایسے لگے جیسے تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ یہ سن کر زارون نے آنکھیں گھما کر فریہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سرگوشی کی، تم نے سنا؟ چلو اب محبت بھری مسکراہٹ دو۔ فریہ نے غصے سے زارون کو کوہنی ماری، تم دو محبت بھری مسکراہٹ، میں تو ویسے بھی زبردستی بیٹھی ہوں۔ زارون نے فوراً جوابی وار کیا اور موقع ملتے ہی اس کی چوٹی کھینچ دی۔ فریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر زیادہ رد عمل دینے سے پہلے ہی اس نے سوچا کہ پلٹ کر زارون کی زندگی کا نقشہ خراب کیا جائے۔ چنانچہ اس نے آہستہ سے زارون کے پیر پر اپنی ہیل رکھ دی اور پرسکون چہرہ بنائے تصویروں کے لیے پوز دینے لگی۔ زارون نے جیسے ہی دباؤ محسوس کیا، اس کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے، لیکن کیمرے کے سامنے شور نہیں مچا سکتا تھا۔ وہ دانت پیس کر فریہ کو دیکھنے لگا، مگر وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے فرشتہ صرف دلہن ہو۔ ہٹو میرا پیر، زارون نے سرگوشی میں دھمکی دی، پہلے چوٹی چھوڑو۔ فریہ نے بھی اتنی ہی معصومیت سے جواب دیا۔ زارون نے مجبوراً چوٹی چھوڑی تو فریہ نے بھی پیر ہٹایا، مگر ساتھ ہی زارون کے ہاتھ پر چٹکی کاٹ لی۔ اوئی! زارون نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچا، مگر سب کے سامنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ اسی وقت ایک کزن جوڑوں کو شرمانے کے لیے چھیڑتے ہوئے بولا، اب دلہا میٹھا کھلائے گا دلہن کو۔ فریہ نے موقع دے کر فوراً ایک بڑا سا رسگلہ زارون کے منہ میں ٹھوس دیا، اتنا بڑا کہ وہ بمشکل سانس لے سکا۔ زارون نے کھانس کر پانی پینے کی کوشش کی، اور جیسے ہی وہ سنبھلا، وہ بھی بدلہ لینے کے موڈ میں آ گیا۔ اب باری میری ہے۔ زارون نے چمچ سے فریہ کی طرف کھیر بڑھائی۔ میں نہیں کھاؤں گی، چمچ ہٹاؤ۔ فریہ نے منہ موڑ لیا۔ بہت کھاؤ گی۔ زارون نے زبردستی چمچ اس کے قریب کیا، مگر فریہ نے اچانک زارون کا ہاتھ پکڑ کر کھیر اس کے اپنے ہی چہرے پر گرا دی۔
سب لوگ حیران، جبکہ فریہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زارون نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور دانت پیس کر بولا، یہ بدلہ میں ضرور لوں گا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے، اور یوں فریہ اور زارون کی زبردستی کی شادی، زبردستی کے جھگڑے اور زبردستی کے رسگلے کھلانے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جب شادی زبردستی ہو تو لڑائیاں بھی زبردستی ہوتی ہیں۔ فریہ اور زارون کی داستاں جہاں ہر لمحہ ایک نیا چیلنج ہے۔ تنویر میڈیکل ریکارڈ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، زارون، میں تمہارا دوست ہوں، اس لیے میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ سچ ہے کہ فریہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، زارون غصے سے بولا۔ اگر وہ اتنی اچھی عورت ہے تو تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا یہ سب اس لیے کہ شان نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے؟ تنویر نے میڈیکل ریکارڈ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ زارون، محبت میں مرد اکثر دماغ استعمال نہیں کرتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا بہترین ہے، لیکن اگر وہ واقعی اچھی ہوتی تو کیا وہ شہزام کو مشکل وقت میں ایک پائی بھی واپس نہ کرتی؟ یہ اس لیے نہیں کہ وہ پیسے واپس نہیں کرنا چاہتی، زارون نے بے یقینی سے کہا۔ وہ سب بس پیسے ایک فنڈ میں لگا چکی ہے، وہ نکال نہیں سکتی، اور ویسے بھی وہ دل سے شہزام سے نفرت کرتی ہے۔ جب شہزام نے اس کی 10 سال کی جوانی برباد کی تو وہ اسے پیسے کیوں واپس کرے؟ تنویر نے طنزیہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، تم بس میرا کے بارے میں اندھے ہو چکے ہو، لیکن میں تمہیں یاد دلاتا چلوں، اگر تم شاہ فیملی سے باہر نکال دیے گئے تو میرا بھی جلد یا بد دیر تمہیں چھوڑ دے گی۔ بکواس بند کرو، زبردستی نکاح کروا دیا گیا ہے میرا اور اس فریہ کا، زارون غصے سے چلایا۔ تنویر نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے واہ، مبارک ہو۔ تنویر اسے آگے بڑھ کے گلے لگانا چاہتا تھا، لیکن زارون نے اسے دھتکار دیا۔ تم بھی شہزام کی طرح ہو گئے ہو، تم لوگ ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ ہم پانچوں نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا، مگر تم سب میرا کے خلاف ہو۔ تنویر جھنجھلا کر بولا، ہاں، ساری دنیا میرا کے خلاف ہے، اور بس تم ہی اسے صحیح سمجھ رہے ہو۔ تم ہی ہو جو بالکل درست ہو، اور باقی سب غلط۔ تو جاؤ، دنیا سے اس کے لیے لڑو، اور ہاں، خود اپنے بچے کو قتل بھی کر دو۔ تنویر بیزاری سے بولا، مجھے اب سرجری کے لیے جانا ہے، میرے پاس تم سے مزید بات کرنے کا وقت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سخت تاثرات کے ساتھ باہر نکل گیا۔ زارون مایوسی کے عالم میں ڈاکٹر کے دفتر سے نکلا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے وہ بے جان قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ نیچے پہنچا تو وہ اتفاقاً چلڈرن وارڈ کے قریب تھا۔ تبھی ایک 30 سالہ شخص اپنی ننھی بچی کو گود میں اٹھائے وہاں سے گزرا۔ وہ تقریباً 1 سال کی تھی، بڑی بڑی سی آنکھیں، مگر بیمار ہونے کی وجہ سے کچھ نڈھال لگ رہی تھی۔ پھر بھی وہ بہت پیاری نظر آ رہی تھی۔ اس کا باپ نرمی سے اسے تسلی دے رہا تھا۔ ڈرنا نہیں بیٹا، ڈاکٹر بس تمہارا گلا چیک کریں گے، وہ تمہیں انجیکشن نہیں لگائیں گے۔ زارون کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا۔ کیا وہ بھی ایک معصوم بچے کی جان لینے والا تھا؟ لعنت ہو۔ مایوسی میں ڈرائیو کرتے ہوئے زارون بنا کسی ارادے کے فریہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے گھنٹی بجائی اور کچھ لمحوں بعد دروازہ اندر سے کھل گیا۔ فریہ، جو گلابی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھی، غصے بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔
تم مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ زارون نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بھی غصہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ خود کو اس معاملے کا شکار سمجھ رہا تھا۔ فریہ نے طیش میں کہا، تم نے مجھے حاملہ کیا اور اب تمہارا خاندان مجھے بچے کا ابارشن کرنے نہیں دے رہا، زبردستی نکاح کروا دیا ہمارا، تو میں اور کس پر غصہ نکالوں؟ زارون نے ناک کھجائی۔ یہ سب تو جیسمین اس منحوس کی چال تھی جس نے چپکے سے فریہ کی دوائی بدل دی تھی اور نتیجتاً وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے۔ اگر تم نے خود پر قابو رکھا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ پھر کاشان کو وہاں بلانے کی ضرورت کیوں تھی؟ مجھے تمہاری کمپنی بلا کر نیا پروڈکٹ ڈیولپ کروانے کی ضرورت کیوں تھی؟ فریہ غصے سے بولی۔ زارون شاہ، کیا تم واقعی مرد ہو؟ کیا تم اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لینا سیکھ سکتے ہو؟ اگر میں مرد نہ ہوتا تو تم پریگننٹ کیسے ہوتی؟ زارون نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہے کہ ایک مرد کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ فریہ نے بیزاری سے کہا، تم ہمیشہ اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈال دیتے ہو۔ آخر شاہ فیملی میں تم جیسے غیر ذمہ دار آدمی کا وجود کیسے ممکن ہے؟